حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی مدد چھپا کر کرو، کیونکہ اللہ وہی کام پسند کرتا ہے جو ریاء کاری سے پاک ہو۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا استعمال کرتا ہے موٹاپا اس کے پاس نہیں آتا۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی عزت کرو تاکہ تمہاری کوئی عزت ہو۔ کسی انسان نے بہت جلدی اپنا وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کرے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو وزن بھی بڑھے گا اور دماغ بھی کمزور ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ کبھی بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی دولت اور اپنی طاقت، کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ خاموشی اکثر سب سے بہترین جواب ہوتی ہے، خاص طور پر جب کوئی سمجھنے کو تیار نہ ہو۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا دماغ کے ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں۔ پیٹ میں درد ہو تو کھانا کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھ لیں، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے، جس سے یہ جسم پر بال زیادہ آ جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ 1 گلاس گرم پانی میں شہد ڈال کر پی لیں، سستی غائب ہو جائے گی۔ ہاتھ یا پیروں کا سن ہو جانا، روزانہ آدھا لیمو اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سادہ روٹی کھاؤ گے تو زیادہ دیر تک جوانی برقرار پاؤ گے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تقدیر وہی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، حسد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ یاد رکھیے، کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے شوگر والے اور دل کے مریض کو کلیجی نہیں کھانی چاہیے۔ 5 چیزیں ہم کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر تیز بخار ہو جائے اور شدت کم نہ ہو رہی ہو
تو دیسی مرغی کی یخنی بنا کر استعمال کریں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر 15 منٹ کے بعد چہرے پر لگائیں، چہرے کے نشان دور ہو جائیں گے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر مزید بڑھ جاتا ہے اور فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کریں، ٹھنڈا پانی پینے سے بھی گریز کریں۔ جو لوگ کھانے کی فوری بعد نہاتے ہیں تو وہ بہت جلدی فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے۔ دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے ڈال دو، دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے معدے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر پودا مرجھانے لگے تو لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھائیں، وزن میں اضافہ ہوگا۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو، اس سے معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آ جائے گی۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کڑوے بادام پیس کر کیل محاذوں پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ گاجر کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ عورتوں کے حقوق، عزت و حرمت کا حق۔ عورت کو اسلام نے مرد کے برابر عزت دی۔ قرآن میں عورت کو عزت و احترام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تعلیم کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان و مرد و عورت پر فرض ہے۔ وراثت کا حق۔ اسلام نے عورت کو باپ، شوہر اور بیٹے کی طرف سے وراثت کا حق دیا ہے، جو جاہلیت میں نہیں تھا۔ نکاح و طلاق میں رائے کا حق۔ عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں فیصلہ دے۔ خرچے کا حق۔ شوہر پر فرض ہے کہ بیوی کی رہائش، کھانا، لباس اور دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ تشدد سے تحفظ۔ اسلام نے عورت پر ظلم، مار پیٹ اور بدسلوکی کی سختی کو منع فرمایا ہے۔ کام کرنے کی اجازت۔ عورت کام کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پردہ، حیا اور حدود شرع کا خیال رکھا جائے۔ عبادت و نیکیوں کا برابر اجر۔ مرد اور عورت دونوں کو نیک اعمال کا برابر اجر ملتا ہے۔ اللہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچیں ڈال کر پینے سے
ہر قسم کے درد میں آرام آتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار گرم پانی سے دھوئیں، ہاتھوں کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ لہسن کا ایک جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو گرم چیزیں کھایا کریں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اور نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر دن میں ایک بار کھایا کریں۔ اس سے قبض بھی دور ہوتی ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہونے لگتا ہے اور اس سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے، اسکن چمکنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ نہیں کھا سکتے تو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کھا لیجئے، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھایا کرو، رنگ بھی گورا ہوگا، وزن بھی کم ہوگا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ نہار منہ سبز الائچی کھائیں، کبھی گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھایا کریں۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں یا کھانا بھی ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد سینے میں جلن ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھا لیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہو تو آملے کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال دیں تو ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کے گوشت کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے، ہمیشہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ گنے کے رس میں ادرک کا رس ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں پسینہ بھی کم آئے گا، تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ کسی بھی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھیے، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سو جاؤ، صبح کو آنکھ جلدی کھلے گی۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو یا کمزوری ہو یا مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کریں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی کیڑا کان میں چلا جائے تو پیاز کا رس ڈال دیں، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کروائیں۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دیں اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کھیرا کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کانوں کا بہرا پن دور کرنے کے لیے تیل روزانہ نیم گرم کر کے چند قطرے ٹپکا دو۔ چند دنوں میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہاضمے کے نظام کو سست بنا دیتی ہیں۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے۔ خارش کا مسئلہ ہو یا الرجی کا، سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ روزانہ دہی کا استعمال کرنے سے آپ کا معدہ زبردست رہے گا۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کرو۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر کو قوت دیتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھ لو۔ ادرک بلغم کھانسی کے لیے مفید ہے، لکوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ عورت ایک سیب اور ساگودانہ کھا لے، بوڑھی عورت بھی 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے کی چھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگاؤ، اس سے چھالے نہیں بنیں گے اور جلن نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ بالوں کو چاولوں کے پانی سے دھوئیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، توانا ہو جاؤ گے۔ جبڑے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھایا کریں۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل کا مساج کرتی ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریاں نہیں آتی۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مرد کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہو وہ اس کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ جس تیل میں مچھلی تلی جاتی ہے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ زیادہ تر قبض کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ دال زیادہ کھایا کریں، اس سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پہ پھٹکڑی مسل دو، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے اور چہرے سے چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ بڑھتے نہیں ہیں۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کو کھلائیں، اس سے معدے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لو۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس لیے انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ آپ کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے خراب ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا۔
50 ग्राम सफ़ेद तिल और इनमें हम वज़न मिश्री मिलाकर रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें। मैदे की कमज़ोरी और जलन नहीं होगी। प्यारी नाज़रीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करो। शुक्रिया।